السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی کی لائبریری۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ اگر پسند آ رہی ہے تو کمنٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسی ہی دلچسپ کہانی آپ کو اسی چینل پر ملیں گی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی قسط نمبر 4 کا۔ جب 3 سیاہ پوش چڑیلیں بھی لڑکی کے پیٹ کے زخم سے بہنے والے خون سے اپنے ہونٹ اور منہ لال کر چکیں تو وہ پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے سر اس طرح ہلانے لگی جیسے نشے میں جھوم رہی ہوں۔ اب وہ سیاہ پوش چڑیل آگے بڑھی جس نے سب سے پہلے لڑکی کے جسم میں خنجر کی نوک کھوپی تھی۔ وہ لڑکی کے سرہانے کی جانب آ گئی۔ چمکتا ہوا خنجر اس کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس نے لڑکی کے گلے پر رکھیں اور انہیں آہستہ آہستہ لڑکی کے گلے پر پھیرنے لگی۔ پھر ایک جگہ اس نے 2 انگلیوں سے لڑکی کے گلے کو ذرا سا دبایا اور دوسرے ہاتھ سے خنجر کی نوک وہاں رکھی اور میرے دیکھتے دیکھتے بدقسمت لڑکی کا آدھا گلا کاٹ ڈالا۔ وہاں سے خون کا فوارہ اچھل کر سیاہ پوش چڑیل کے جسم پر پڑا۔ اس کا سارا جسم خون آلود ہو گیا۔ اس پر ایک وحشت سوار ہو گئی۔ اس نے اپنا منہ لڑکی کی گردن کی کٹی ہوئی رگ پر رکھ دیا اور خون پینے لگی۔ پھر وہ پیچھے ہٹ گئی اور دوسری سیاہ پوش چڑیلیں دیوانہ وار آگے بڑھیں اور انہوں نے خنجر مار مار کر لڑکی کی گردن کو آدھی سے زیادہ کاٹ ڈالا اور لپک لپک کر انسانی خون سے اپنی پیاس بجھانے لگیں۔ اس دوران پہلی سیاہ پوش چڑیل نے لڑکی کے جسم پر خنجر کھونپنے شروع کر دیے۔ لڑکی کا جسم خون میں نہا گیا تھا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا۔ سیاہ پوش چڑیلوں کے ہاتھ، منہ اور چہرے خون میں لتھڑ گئے تھے۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر دہشت کے مارے میرا خون خشک ہو گیا تھا۔ دل ایسے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ اذیت ناک موت کی ہیبت میرے سارے جسم پر طاری ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ بھی یہی آدم خور درندوں کا سلوک ہونے والا تھا۔ میرے ہونٹ پہلے ہی پتھر ہو چکے تھے۔ اب میرا جسم بھی مارے دہشت کے جیسے بے حس ہو گیا تھا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جیسے مفلوج ہو چکی تھیں۔ میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو یہی کہ 2-4 منٹ کے بعد میرے جکڑے ہوئے بدن پر بھی آدم خور وحشیوں کی طرح خنجر چلنے والے تھے۔ سیاہ پوش چڑیلیں وحشیوں کی طرح گردنیں ہلا ہلا کر رقص کر رہی تھیں۔ وہ رقص کرتی ہوئی میرے اسٹریچر کے پاس آئیں۔ انہوں نے وہی کچھ کیا جو انہوں نے بدقسمت لڑکی کو ہلاک کرنے کے بعد اس کا خون پیتے وقت کیا تھا۔ 3 سیاہ پوش چڑیلیں میرے اسٹریچر سے ذرا ہٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ پہلی والی سیاہ پوش چڑیل خنجر ہاتھ میں لیے میری طرف بڑھی۔ اس کا خون آلود وحشی چہرہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہ خنجر والا ہاتھ اوپر کیے میرے بالکل قریب آ گئی۔ اس نے سب سے پہلے میرے لباس کو خنجر سے کاٹ کر میرے جسم کو برہنہ کرنا تھا تاکہ وہ آسانی سے میرا پیٹ چاک کر سکے۔ اس چڑیل نے خوفناک انداز میں میری طرف جھک کر دیکھا۔ میرے سینے سے اٹھی ہوئی چیخ حلق میں آ کر پھنس گئی تھی۔ سیاہ پوش چڑیل نے خنجر کی نوک میری قمیض کے گریبان کے اندر ڈال دی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کہانی ختم ہونے والی تھی، بلکہ ختم ہو گئی تھی۔ موت نے اپنا بے رحم ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا تھا۔ اب خنجر نے میرا گریبان چاک کر کے میرا پیٹ ننگا کرنا تھا، اور پھر تیز دھار والے خنجر نے میرے پیٹ میں اتر کر مجھے میرے خون میں ہی نہلا دینا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میری بند آنکھوں کے اندر جیسے بجلی سی چمک گئی اور میرے دل نے کلمہ پاک کا ورد شروع کر دیا۔ میری آنکھیں بند تھیں اور میرا دل کلمہ پاک پڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے مجھے گریبان کے اندر خنجر کی نوک کی ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی تھی، کیونکہ سیاہ پوش چڑیل نے میرا گریبان چاک کرنے کے لیے خنجر میرے گریبان میں ڈالا تھا۔ لیکن کلمہ پاک کے ورد کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرے سینے پر سے خنجر ہٹا لیا ہے۔ خنجر کی نوک کا احساس غائب ہو گیا تھا۔ میں یہی سمجھا کہ موت کے خوف کی وجہ سے میرا جسم سن ہو گیا ہے، اس لیے خنجر کی نوک کا احساس نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ اللہ کے پاک کلام کا دل کی گہرائیوں سے ورد کرنے کا اثر تھا کہ میرے سینے پر خنجر کی نوک کی چبھن ختم ہو گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولنے کے بعد میں نے جو کچھ دیکھا، مجھے جو کچھ نظر آیا، اس پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔
میں نے اسے خواب یا موت کے بعد کا منظر سمجھا۔ شاید دہشت کی وجہ سے میری روح پرواز کر گئی تھی اور میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ مرنے کے بعد کا منظر تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اس گھڑی کا انتظار کرنے لگا جب فرشتے آ کر میری روح کو جہاں بھی لے جانا ہوگا لے جائیں گے۔ جسم کا مادی احساس بالکل ختم ہو چکا تھا۔ میں اپنے آپ کو ایک روح ہی سمجھ رہا تھا کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں ایک لمحے کے بعد سیاہ پوش چڑیلوں کی قتل گاہ سے نکل کر دریا کنارے سنگ مرمر کی کسی بارہ دری میں لیٹا ہوا تھا۔ آنکھیں بند کیے میں نے آہستہ اپنے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو حرکت دی۔ میرے دونوں پاؤں اور ہاتھ اب رسیوں میں جکڑے ہوئے نہیں تھے۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور اسے اپنے سینے پر رکھ کر ذرا سا اندر کو دبایا۔ مجھ پر یہ حیرت انگیز حقیقت واضح ہو گئی کہ میری روح جسم سے الگ نہیں ہوئی تھی اور میں اپنے مادی جسم کے ساتھ زندہ سلامت تھا۔ میں اپنے ہونٹ بھی ہلا سکتا تھا۔ میں نے ہونٹوں کے زندہ ہو جانے کے بعد سب سے پہلا فکرہ جو ادا کیا وہ یہ تھا، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے۔ میں آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے ارد گرد نگاہ ڈالی۔ میں نے دیکھا کہ دریا کا کنارہ ہے، رات کا وقت ہے۔ آسمان پر مشرق کی جانب زرد چاند نکلا ہوا ہے جس کا عکس دریا کی لہروں پر نظر آ رہا ہے۔ ہر طرف دھندلی زرد چاندنی پھیلی ہوئی ہے اور میں سنگ مرمر کی ایک پرانی بارہ-دری میں ہوں۔ میں نے دریا کو اور بارہ-دری کو فوراً پہچان لیا۔ یہ لاہور کا راوی دریا تھا اور بارہ-دری کامران کی بارہ-دری تھی جو اس زمانے میں دریا کے اندر آ گئی تھی اور لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر بارہ-دری میں جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ ایک معجزہ ہی ہوا تھا۔ اللہ کے فضل اور اللہ کے حکم سے کسی غیبی طاقت نے مجھے سیاہ پوش چڑیلوں کی قتل گاہ سے نکال کر کامران کی بارہ-دری میں ڈال دیا تھا۔ میں کوئی صوفی اور پرہیزگار آدمی نہیں تھا، دنیا کی آلائشوں میں پھنسا ہوا گنہگار انسان تھا۔ لیکن دو باتیں میرے اندر نوجوانی کے زمانے ہی سے موجود تھیں اور میں نے ان پر ہمیشہ اور ہر قسم کے حالات میں عمل کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ میں نے کبھی کسی عورت پر بری نگاہ نہیں ڈالی تھی اور بدکاری سے میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو بچایا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر میرا ایمان سیسا پلائی چٹان سے بھی زیادہ مضبوط اور راسخ تھا۔ میں آپ کو اپنی کہانی سنا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو رسیوں اور چمڑے کی بیلٹ میں جکڑا ہوا ہو اور وہ ایک دم سے اپنے آپ کو آزاد ہو کر کہیں کا کہیں پہنچ جائے۔ آپ کو ایسا سوچنے کا پورا حق حاصل ہے۔ میں آپ سے ہرگز بحث نہیں کروں گا۔ یہ معاملات بحث و مباحثے کی دنیا سے بہت آگے کے معاملات ہیں۔ میں آپ سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ دنیا میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ عین ممکن ہے کہ اس کی بھی کوئی وجہ ہو اور وہ وجہ انسانی عقل و دانش کی سمجھ سے باہر ہو۔ میں کامران کی بارہ-دری میں اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ میرا ذہن بالکل تازہ دم تھا۔ مجھے بادامی باغ کے قبرستان سے لے کر پراسرار عورت کی گاڑی میں بیٹھ کر ماڈل ٹاؤن جانے اور پھر چائے پینے کے بعد بے ہوش ہو جانے اور ہوش میں آنے کے بعد سیاہ پوش چڑیلوں کی قتل گاہ میں پہنچ جانے کے تمام واقعات یاد تھے۔ میں نے دھندلی چاندنی میں اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ رات کا 1:30 بج چکا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک بات طے شدہ تھی کہ میں دریا کے وسط میں واقع بارہ-دری میں بیٹھا تھا اور صبح ہونے سے پہلے وہاں کوئی کشتی نہیں آتی تھی اور مجھے باقی کی رات بارہ-دری ہی میں گزارنی تھی۔ رات ٹھٹھر رہی تھی۔ پہلے تو مجھے سردی کا زیادہ احساس نہیں ہوا لیکن اب مجھے بھی سردی لگ رہی تھی۔ میرا لمبا گرم کوٹ جو میں نے رات کے وقت پراسرار عورت کے ساتھ ماڈل ٹاؤن جاتے ہوئے پہن رکھا تھا خدا جانے کہاں مجھ سے الگ ہو گیا تھا۔ میں اس وقت بند گلے والے سویٹر میں تھا جس نے بہت حد تک مجھے سردی سے بچا رکھا تھا۔ دریا کے درمیان ویسے بھی سردی زیادہ ہوتی ہے۔ میں بے خیالی میں دریا کے قلعے والے کنارے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے زرد چاندنی میں دریا پر کوئی سیاہ چیز دکھائی دی جو آہستہ آہستہ بارہ-دری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ جب وہ سیاہ چیز بارہ-دری کے ذرا قریب آئی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک کشتی ہے۔ میں بڑا خوش ہوا کہ کسی ملاح کو رات کے وقت کوئی کام پڑ گیا ہے اور وہ دریا کے دوسرے کنارے پر جا رہا ہے۔ وہ بارہ-دری کے قریب سے ہو کر ضرور گزرے گا۔ اس وقت میں اسے آواز دے کر اپنی طرف بلا لوں گا اور اس کی کشتی میں بیٹھ کر دریا کے دوسرے کنارے یعنی شاہدرہ پہنچ جاؤں گا۔ کشتی چھوٹی تھی اور زرد چاندنی کے غبار سے نکل کر آہستہ آہستہ واضح طور پر نظر آنے لگی تھی۔ اچانک مجھ پر حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ کشتی خالی تھی۔ اسے کوئی ملاح نہیں چلا رہا تھا بلکہ اپنے آپ چل رہی تھی۔ زیادہ حیرانی مجھے
اس بات کی ہو رہی تھی کہ اگر کشتی کو کوئی ملا چلا نہیں رہا تو وہ سیدھی بارادری کی طرف کیوں چلی آ رہی ہے؟ اس کی سمت کس نے برقرار رکھی ہوئی ہے؟ لیکن بہت جلد یہ معمہ حل ہو گیا۔ میں کشتی کو دیکھتا جا رہا تھا، اس پر برابر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ خالی کشتی بارادری کی سیڑھیوں کے پاس آ کر رک گئی۔ پھر ایسے لگا جیسے کسی نے اسے سیڑھیوں کے ساتھ کسی چیز سے باندھ دیا۔ اس کے بعد کچھ دیر تک سناٹا چھایا رہا۔ میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ کشتی خدا نے میری مدد کے لیے بھیج دی ہے، مجھے اس پر بیٹھ کر دریا پار کر جانا چاہیے۔ آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، کم سے کم یہاں سے تو نکلوں گا۔ میں اٹھنے ہی والا تھا کہ مجھے اپنے دائیں جانب جس طرف اب بارادری کے چبوترے کا زینہ تھا، کسی کے لباس کی سرسراہٹ سی سنائی دی۔ ساتھ ہی وہی طلسمی خوشبو محسوس ہوئی جس سے میں کافی حد تک مانوس ہو چکا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کون ہے۔ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کون ہو سکتی تھی۔ جی ہاں، وہ پرانی قلعے کی ویران حویلی کی پراسرار حسین و جمیل بدرو، روحنی عرف سلطانہ ہی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر ظاہر ہو گئی۔ اس نے وہی گلابی بلکہ زعفرانی رنگ کی ریشمی ساڑی پہنی ہوئی تھی، گلے میں سفید موتیوں کی مالا تھی اور سر پر ہیرے جواہرات والا چھوٹا سا تاج تھا۔ میں اسے اب روحنی نہیں کہوں گا، سلطانہ ہی کہوں گا، کیونکہ اس عورت نے مغل صوبیدار شہزادے سے شادی کر لی تھی اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنا نام روحنی سے بدل کر سلطانہ رکھ لیا تھا۔ لیکن میں اسے روح نہیں کہوں گا، بدروح ہی کہوں گا۔ بدروح ہی کہوں گا کیونکہ میرے عقیدے اور میرے نظریے کے مطابق پاکیزہ اور نیک روحیں اتنے بلند مقامات پر ہوتی ہیں کہ دنیا کے مادی ماحول میں آنے سے گریز کرتی ہیں۔ صرف ایسی روحیں ہی زمین پر کبھی کبھی آ جاتی ہیں جو اپنے خراب اعمال کی وجہ سے بوجھل ہوتی ہیں، بھاری ہوتی ہیں، مادی احساسات، ملال اور پچھتاووں میں مبتلا ہوتی ہیں اور اس وقت تک قرض و سما کے درمیان بھٹکتی رہتی ہیں جب تک ان کے گناہوں کی بخشش نہیں ہو جاتی۔ یہ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا، ہو سکتا ہے اس میں سچائی کم اور مبالغہ زیادہ ہو، لیکن میں اپنے عقیدے کے مطابق سلطانہ کو بدروح ہی کہوں گا۔ سلطانہ اپنی زعفرانی ساڑی کو بڑی نزاکت کے ساتھ سمیٹ کر میرے سامنے بارادری کے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے لباس میں سے اس کی خاص طلسمی خوشبو کی لہریں میری طرف آ رہی تھی۔ مجھے اس بدروح پر جو میری ہمدرد بنتی تھی سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے گلہ کرنے کے انداز میں کہا، اب تمہارے آنے کا کیا فائدہ؟ تم اس وقت کہاں تھی جب سیاہ پوش چڑیلیں میرے جسم کے ٹکڑے کرنے والی تھی؟ اگر خدا میری مدد نہ کرتا تو اس وقت تک سیاہ پوش چڑیلیں میرا خون پینے کے بعد میری لاش کے ٹکڑے بھی ہڑپ کر چکی ہوتی۔ بدرو سلطانہ میری طرف گہری اور مسلسل نگاہوں سے تک رہی تھی۔ جب میں نے اپنی بات ختم کی تو اس نے اپنی مخصوص سرگوشی نما آواز میں کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر خدا کی مدد تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو اس وقت تم اس دنیا میں نہ ہوتے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ خدا نے جس وسیلے سے تمہاری مدد کی وہ وسیلہ میں ہی تھی۔ میں نے فوراً کہا، مگر میں نے تو تمہیں وہاں کہیں نہیں دیکھا تھا۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو تم نے اس وقت آ کر مجھے کیوں نہیں روکا جب وہ چڑیل عورت مجھے بادامی باغ کے قبرستان اپنے ساتھ ماڈل ٹاؤن لے جا رہی تھی؟ تم نے اس وقت آ کر میرے ہاتھ سے چائے کی پیالی کیوں نہ غائب کر دی جس میں وہ عورت بے ہوشی کی دوا ملا کر مجھے پلا رہی تھی؟ اگر تم اس وقت آ کر میری مدد کرتی تو میں کم سے کم اس ہولناک اذیت سے تو بچ جاتا جو میں نے سیاہ پوش چڑیلوں کی قید میں اسٹریچر پر جکڑے ہوئے برداشت کی تھی۔ سلطانہ کی بدروح بڑی توجہ سے میری بات سن رہی تھی۔ کہنے لگی، تمہاری روح ابھی مادی جسم کی قید میں ہے۔ بہت سی باتیں، بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں جن کا احساس تم اس مادی جسم میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقتیں تمہارے شعور سے ابھی پوشیدہ ہیں اور جب تک تم اپنے مادی جسم میں قید ہو تم سے پوشیدہ ہی رہیں گی۔ مجھے یہ حقائق تم پر ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں تمہیں صرف اتنا ہی بتا سکتی ہوں کہ جو اذیتیں تم نے سیاہ چڑیلوں کے درمیان رہ کر اٹھائی ہیں وہ تمہارے مقدر کا حصہ تھیں اور یہ حصہ تمہیں مل کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد میں قدرت خداوندی کے حکم سے تمہاری مدد کا وسیلہ بن کر تمہارے پاس پہنچ گئی اور تمہیں وہاں سے اٹھا کر اس بارادری میں لے آئی۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، خدا کے لیے تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر جو مصیبت آتی ہے اور میرے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے صرف تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر میں تمہیں پرانے قلعے کی حویلی میں مرتبان سے نکال کر آزاد نہ کرتا تو کبھی اس مصیبت میں نہ پھنستا۔ سلطانہ کی بدرو نے کہا، میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہونا تھا اور ہو کر رہا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، خدا کے لیے مجھے یہ بتاؤ، اب اس بک بک سے میرا پیچھا کیسے چھوٹے گا؟ مجھے ان بدروحوں سے کیسے نجات ملے گی؟ سلطانہ کہنے لگی، میں تمہیں اصل حقیقت نہیں بتا سکتی۔ دنیا میں بعض اوقات انسان سے نادانی میں یا اس کے بعض اعمال کے نتیجے میں ایسی حرکت ہو جاتی ہے جس کے نتائج بہت دور تک پہنچ جاتے ہیں۔
یہاں تک کہ خود وہ انسان بھی ان نتائج سے بے خبر ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ تم نے مجھے دشمن پجاری رگھو کی کیسے آزاد کر کے میرے ساتھ بھلائی کی ہے یا اپنے ساتھ دشمنی کی، یا ایسا تم نے صرف اپنے جذبہ تجسس کی تسکین کے لیے کیا، لیکن میں تمہیں یہ ضرور بتا دینا چاہتی ہوں کہ تم ایک خوفناک چکر میں پھنس چکے ہو، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس دنیا میں آ کر تمہیں کوئی اس چکر سے نکال سکتا ہے تو وہ صرف میں ہوں۔ مجھے اس بدرو کی باتوں پر کچھ یقین نہ بھی رہا تھا اور نہیں بھی آ رہا تھا، البتہ مجھے اس بدرو روحانی عرف سلطانہ پر غصہ ضرور آ رہا تھا کہ میں نے اس بدرو کو اس دشمن رگو کی قید سے کیوں آزاد کرایا۔ مجھے مرتبان کا ڈھکن نہیں کھلنا چاہیے تھا، لیکن ہر کام کا سراغ لگانے اور اپنے ذوق تجسس کو تسکین دینے کی جو اچھی یا بری عادت مجھ میں تھی، اس کا نتیجہ میں بھگت رہا تھا۔ میں نے اسے یہی سبق حاصل کیا تھا کہ انسان کو ایسی چیزوں میں کبھی دخل نہیں دینا چاہیے جن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق و واسطہ نہ ہو۔ میرے سبق حاصل کرنے سے اب مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ میں نادانی میں یا نہ سمجھی میں ایسی حرکت کر بیٹھا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھی۔ جن بھوتوں، بدروہوں اور چڑیلوں کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے جس کا انسانوں کی دنیا سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اگر کبھی بالواسطہ طور پر یا اتفاق سے انسان کا اس محلوق سے آمنا سامنا ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے آگے نکل جائے اور ان لوگوں کے معاملات میں ہرگز دخل اندازی نہ کرے۔ بدرو سلطانہ کی گفتگو سننے کے بعد میں اب غصہ کھانے یا جھنجھلانے کی بجائے بڑی سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ مجھے بدرو سلطانہ کی باتوں پر غور کرنا چاہیے، اور جس مصیبت میں پھنس چکا ہوں اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سلطانہ سے مدد حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ سلطانہ کی بدرو کو مرتبان سے آزاد کرنے کے بعد پجاری رگھو میری جان کا دشمن بن چکا تھا، اور وہ 3-4 مرتبہ مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش بھی کر چکا تھا، مگر عین وقت پر سلطانہ کی بدرو مجھے بچا لیا تھا۔ میں نے اپنے دل میں اپنی زندگی کی خاطر سلطانہ کے آگے اپنی ہار تسلیم کر لی تھی۔ میں نے سلطانہ کی بدرو سے کہا، سلطانہ تم نے جو کچھ کہا ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں، آج سے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ سلطانہ کی بدرو نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ میں نے اس کے حسین چہرے پر مسرت کی ایک لہر سی نمودار ہوتے دیکھی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لی اور کہنے لگی، تم نے یہ بات کہہ کر میرے سینے پر پڑے ہوئے ایک ایسے پتھر کو ہٹا دیا جسے میں اکیلی کبھی نہیں ہٹا سکتی تھی۔ تم نے اپنی اور میری ہم دونوں کی مشکل آسان بنا دی ہے۔ مجھے مرتبان کی قید سے آزاد کرنے اور میرے آزاد ہو جانے کے بعد ہم دونوں تقدیر کے جس چکر میں پھنس گئے تھے، اب ہم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کر کے اس میں سے نکل سکیں گے۔ میں نے سلطانہ کی بدرو سے کہا، تمہارا تعلق روحوں کی دنیا سے ہے، میں زندہ انسانوں کی دنیا میں رہتا ہوں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے چل سکیں گے؟ اس کے جواب میں بدرو سلطانہ نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، ہو سکتا ہے تمہیں بھی میرے ساتھ میری دنیا میں جانا پڑ جائے۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ میں نے سوچا کہ روز روز کی مصیبت سے یہی بہتر ہے کہ ایک ہی بار اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ کم از کم ان بدروہوں سے ہمیشہ کے لیے نجات تو مل جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے معاملے کی سنگینی کا احساس نہیں تھا۔ اگر اس وقت مجھے علم ہو جاتا کہ میں کس جہنم میں کودنے والا ہوں اور میرے ساتھ کیا گزرنے والی ہے، تو میں بدرو سے تعاون کرنے کی کبھی حامی نہ بھرتا اور ملک چھوڑ کر ہی بھاگ جاتا۔ لیکن میرے ساتھ جو کچھ ہونے والا تھا اسے تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ میں نے سلطانہ کی بدرو سے کہہ دیا، میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم جو کہو گی میں وہی کروں گا، تو مجھے تمہارے ساتھ تمہاری بدروہوں کی دنیا میں جانے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بدرو سلطانہ یہ سن کر بڑی خوش ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ چوم لیا اور اس کے ہونٹ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ میرے بدن میں خوف کی سرد لہر توڑ گئی۔ کہنے لگی، کیا تم ابھی میرے ساتھ چل سکتے ہو؟ میں نے کہا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کالی مندر والے سونے کے بت کا راز کیا ہے؟ کیا اسی بت نے میرے دوست انور کا خون کیا تھا؟ بدرو سلطانہ نے کہا، جب میں نے اس سے پہلے تمہیں پجاری رگھو کے بھیجے ہوئے دشمنوں سے بچایا تھا تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ جب سے تم نے مجھے مرتبان سے باہر نکال کر اس کی قید سے آزاد کیا ہے، پجاری رگھو کی بری آتما یعنی بدرو تمہاری اور میری جان کی دشمن بن گئی ہے۔ پجاری رگھو ایک تو مجھے دوبارہ اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے، دوسرے وہ تمہیں بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ میں اس کے قابو اس لیے نہیں آ رہی کہ مجھے اس کی سازش کا علم پہلے سے ہو جاتا ہے اور میں اپنا بچاؤ کر لیتی ہوں۔ تمہاری جان کو وہ اس لیے کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوتا کہ عین وقت پر میں تمہاری مدد کو پہنچ جاتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ چوہے بلی کا یہ کھیل زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ میں پجاری رگھو کے قابو آؤں چاہے نہ آؤں، لیکن ایک نہ ایک دن وہ تمہیں قتل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا
اور ایسا میں کبھی نہیں چاہتی کہ اس لیے مجھے رگھو کی قید سے آزاد کر کے تم نے مجھ پر وہ احسان کیا ہے جس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، اور تمہاری جان کی حفاظت کرنا میرا فرض بن گیا۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح تمہیں اپنے ساتھ چلنے پر راضی کر کے اس خونی کھیل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، مگر میں جانتی تھی کہ انسانوں کی دنیا میں رہنے والا کوئی بھی انسان بدروحوں اور چڑیلوں کی دنیا میں جانے پر راضی نہیں ہوگا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ تمہیں اٹھا کر لے جاؤں، میں ایسا بڑی آسانی سے کر سکتی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ چلو۔ تمہارا اپنی مرضی سے میرے ساتھ بدروحوں کی دنیا میں جانا بڑا ضروری تھا، کیونکہ بدروحوں کی دنیا میں جانے کے لیے یہ ایک لازمی شرط تھی۔ اب جب کہ تم نے اس کی حامی بھر لیا اور میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے ہو، تو میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ اب تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تمہارے دوست انور کو کالی مندر کے سونے کی مورتی نہیں قتل کیا تھا، اور وہ تمہیں قتل کرنے والی تھی کہ میں نے عین وقت پر پہنچ کر تمہیں بچا لیا۔ وہ کالی مندر کی مورتی اصل میں ہمارے دشمن پجاری رگھو کی بھیجی ہوئی ایک انتہائی خطرناک قاتل کی بدرو تھی، جو ہزاروں انسانوں کو قتل کر چکا تھا، اور مرنے کے بعد اس کی بھٹکتی ہوئی گنہگار روح کو پجاری رگھو نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ میں بدرو سلطانہ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا تھا، اس نے مجھے ٹوک دیا اور بولی، تم اپنے دل میں مجھے بدرو سلطانہ نہ کہا کرو، میں نے زندگی میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور یاد رکھو ایک مسلمان کی روح گنہگار ہو سکتی ہے مگر بدرو نہیں ہو سکتی، اس لیے تم آئندہ سے مجھے یا تو سلطانہ کہہ کر مخاطب کیا کرو، اور اگر مجھے بدرو کہنا ہو تو روہنی کی بدرو کہہ دیا کرو۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ صوبیدار شہزادہ شیروان سے شادی کرنے کے بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، اور اپنا ہندو نام روہنی ترک کر کے سلطانہ رکھ لیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آئندہ ایسا ہی کروں گا۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ پراسرار عورت کون تھی جو مجھے بادامی قبرستان کے پاس ملی تھی، اور جس نے مجھے اپنی اکلوتی بیٹی کی موت کی جھوٹی کہانی سنا کر بے ہوش کر کے خون پینے والی اور مردوں کو کھانے والی سیاہ پوش چڑیلوں کے حوالے کر دیا تھا۔ میں اپنی داستان سناتے ہوئے سلطانہ کو بدرو روہنی ہی کہوں گا، لیکن اس کو مخاطب کرتے ہوئے اگر کبھی مجھے اس کا نام لینا پڑ جاتا تھا تو میں اسے سلطانہ کے نام سے بلاتا تھا۔ چنانچہ میرے سوال کے جواب میں بدرو روہنی نے کہا، وہ عورت بھی ہمارے دشمن رگھو کی بھیجی ہوئی ایک بدرو تھی، جو ایک عورت کا روپ لے کر تمہیں سیاہ پوش چڑیلوں کے جال میں پھنسانے کے لیے بھیجی گئی تھی، اور وہ سیاہ پوش چڑیلیں بھی پاتال کی اسپرائیں کی بدروہیں تھیں، جو بھوپال اور جھانسی کے جنگلوں میں رات کے وقت بھولے بھٹکے مسافروں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں اور ان کا خون چوس لیتی ہیں اور گوشت کھا جاتی ہیں۔ میں تمہیں بدروحوں کی جس دنیا میں لے کر جا رہی ہوں، وہ تمام کی تمام بتوں کی پوجا کرنے والے مردوں اور عورتوں کی بدروہیں ہیں۔ ان میں دو قسم کی بدروہیں ہیں، ایک گناہگار بدروہیں اور دوسری سراپ یعنی بددعا پائی ہوئی روحیں، یعنی ایسے مردوں اور عورتوں کی بدروہیں جنہیں کسی کی بددعا لگ گئی اور مرنے کے بعد اس کی روح بدرو بن کر زمین پر بھٹکتی پھرتی ہے۔ ان میں ایسے بت پرستوں کی روحیں آسیب اور چڑیلے بن جاتی ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت بڑے گناہ کیے ہوتے ہیں۔ ایسے گھنونے گناہ کرنے والے مردوں کی روحیں بھوت بن جاتی ہیں اور لوگوں کو چمٹ جاتی ہیں اور اکثر انہیں موت کی گود میں پہنچا دیتی ہیں۔ مگر میری ایک بات یاد رکھو، کوئی بدرو، کوئی آسیب، کوئی جن بھوت اور چڑیل کبھی ایسے شخص کا کچھ بگاڑنا تو کیا اس کے قریب بھی نہیں جاتی جس کو اپنے خدا پر مکمل یقین ہو اور جس کا سینہ ایمان کی شمع سے روشن ہو۔ اللہ کے نور کی روشنی میں چلنے والے انسان کو دور ہی سے دیکھ کر بدروہیں اس کا راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں۔ یہ چڑیلیں اور بھوت عام طور پر بت پرستوں یعنی کافروں کو چمٹتے ہیں، یا پھر کسی ایسے مسلمان کو بھی چمٹ جاتے ہیں جس کا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پختہ نہ ہو۔ بہرحال یہ ساری باتیں تمہیں آہستہ آہستہ اپنے آپ معلوم ہو جائیں گی۔ میں نے بدرو روہنی سے ایک سوال کیا جس کی اسے شاید مجھ سے امید نہیں تھی۔ میں نے اسے پوچھا، سلطانہ، تم تو اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئی تھی، پھر تمہاری روح بدرو بن کر کیوں بھٹک رہی ہے؟ میرے سوال پر بدرو روہنی نے پلکیں جھپکاتے ہوئے مجھے کچھ دیر تک بڑے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگی، میں جب ہندو تھی تو مندروں میں جا کر اور گھر میں بھی مختلف دیوی دیوتاؤں کے بتوں کی پوجا کرتی تھی اور انہیں خدا مانتی تھی۔ یاد رکھو، شرک خدا کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ خدا اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب ہم مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں تو انہیں بھگوان مان کر نعوذ باللہ انہیں خدا کا شریک بنا دیتے ہیں، جو گناہ کبیرہ ہے۔ میں نے بھی مورتیوں کی پوجا کر کے بہت بڑا گناہ کیا تھا اور جوان ہونے تک یہ گناہ کرتی رہی تھی۔ چنانچہ میرے مرنے کے بعد اس بڑے گناہ کی سزا اس طرح بھگت رہی ہوں کہ بدرو بن کر زمین پر بھٹکتی پھر رہی ہوں۔
شادی کے بعد اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے میری اتنی بخشش ضرور ہو گئی ہے کہ میں کوئی چڑیل نہیں بنی، اور دوسری بدروہیں سوائے ان بدروہوں کے، بڑے پجاریوں اور منتری کی بدرو کے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب جو باتیں میں تمہیں بتانے چلی ہوں ان کو بڑے غور سے سننا۔ بدروہوں کی دنیا میں لے جانے سے پہلے میں تمہیں کچھ ہدایات دینا چاہوں گی جن پر تمہیں سختی سے عمل کرنا ہوگا، ورنہ تمہیں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوگا۔ کیا تم سن رہے ہو؟ میں بدرو روحنی یعنی سلطانہ کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ میں نے کہا، میں سن رہا ہوں سلطانہ۔ سلطانہ نے بے اختیار سی ہو کر میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی، جب تم میرا نام لے کر مجھے بلاتے ہو یا مخاطب کرتے ہو تو مجھے بہت سی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ میں نے کہا، تمہارا میرا ساتھ تو بہت ہی تھوڑا ہے، بلکہ تم مجھے 3-4 مرتبہ ہی ملی ہو، پھر تمہیں میری باتیں کہاں سے یاد آنے لگی ہیں؟ بدرو روحنی نے آہ بھر کر کہا، میں تمہیں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ تمہاری کون سی باتیں مجھے یاد آتی ہیں اور کیوں یاد آتی ہیں، اور تمہارے میرے درمیان کیا رشتہ تھا؟ میں نے تعجب کے ساتھ پوچھا، کیا تمہارے اور میرے درمیان کوئی رشتہ بھی تھا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بدرو روحنی نے اپنے لمبے بالوں کو آہستہ سے پیچھے جھڑکتے ہوئے کہا، سب سے پہلے میں اس راز پر سے پردہ اٹھاؤں گی کہ تمہارا میرا رشتہ کیا تھا۔ اب میں تمہیں وہ 2-1 باتیں بتانا ضروری سمجھتی ہوں جن کا تمہیں بدروہوں کی دنیا میں داخل ہونے کے بعد خیال رکھنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم میرے ساتھ غیبی حالت میں ہوگے، یعنی تم سب کو دیکھ سکو گے، لیکن تمہیں سوائے بڑے پجاریوں اور بڑے منتریوں کی بدروہوں کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن میں تمہیں بڑے پجاریوں اور بڑے منتریوں کی بدروہوں سے دور رکھوں گی، کیونکہ اگر ان کی نظر تم پر پڑ گئی تو وہ تمہیں اپنے قبضے میں کر کے تمہیں مار ڈالیں گے اور تمہیں بھی ایک بدرو بنا کر اپنے ناپاک گروہ میں شامل کر لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری اجازت کے بغیر تمہیں کوئی لفظ زبان سے نہیں بولنا ہوگا۔ میں نے بدرو روحنی سے سوال کیا، یہ بدروہوں کی دنیا کس جگہ پر ہے؟ کیا زمین کے اندر ہے یا زمین کے اوپر کسی ویران جگہ پر ہے؟ اس نے جواب دیا، اس سوال کا پورا جواب دینے کی مجھے اجازت نہیں ہے، تم یوں سمجھ لو جہاں میں تمہیں لے جا رہی ہوں وہ جگہ نہ زمین کے اندر ہے، نہ زمین کے اوپر ہے، نہ دنیا کے کسی جنگل میں ہے، نہ ہی دنیا کے کسی ویرانے میں ہے۔ وہ ایک ایسا جنگل ہے، ایسا ویرانہ ہے، زندہ انسانوں کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہے، جہاں نہ کبھی کوئی زندہ انسان گیا ہے، نہ کوئی زندہ انسان کبھی جا سکتا ہے۔ وہاں صرف بدروہیں رہتی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں تمہیں جھانسی اور بھوپال کے درمیان واقع جنگل کے اس پرانے قلعے کی ویران حویلی میں لے جا رہی ہوں جہاں تم نے مجھے میرے پجاری رگھو کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا تھا، اور پھر اس نے میری روح کو مرتبان سے آزاد کر دیا تھا، اور پھر تم نے میری روح کو مرتبان سے آزاد کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا، جھانسی بھوپال تو یہاں سے بہت دور ہے، اور اب تو دونوں ملکوں بھارت اور پاکستان میں ویزے پاسپورٹ کے بغیر کوئی بھی سفر نہیں کر سکتا۔ حسین و جمیل روحنی کی بدرو نے کہا، تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ میں تمہاری طرح زندہ انسان نہیں ہوں؟ میرے لیے وقت اور فاصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آؤ اپنے نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے، ہمیں باتیں کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا تھا اور رات ڈھلنا شروع ہو گئی تھی۔ روحنی کی بدرو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی، مجھے معلوم ہے تم گھبراؤ گے نہیں، کیونکہ ایک بار پہلے بھی میں تمہیں اپنے ساتھ ہوا میں اٹھا کر لے جا چکی ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے ہوا میں پرواز کرتے ہوئے لاہور سے جھانسی کے پرانے قلعے میں لے جائے گی۔ میں نے کہا، میرا گرم کوٹ میرے پاس نہیں ہے، صرف سویٹر میں نے پہن رکھا ہے، ہوا میں اڑتے ہوئے مجھے سردی لگے گی۔ روحنی بدرو نے کہا، جب تک تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے گا تمہیں سردی نہیں لگے گی، تیار ہو جاؤ۔ روحنی بدرو نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ مجھے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور میرے پاؤں اپنے آپ کامران کی برادری کے فرش سے 2-3 فٹ اونچے اٹھ گئے۔ روحنی بھی اتنی بلند ہو گئی تھی، پھر کسی غیبی طاقت نے ہمیں آگے دھکیل دیا۔ اب ہم غروب ہوتے چاند کی پھیکی روشنی میں دریائے راوی کی سطح پر 7-8 فٹ کی بلندی پر اڑنے لگے تھے۔ ہمارا رخ لاہور ریلوے اسٹیشن کی طرف تھا۔ دریائے راوی کے اوپر سے گزر جانے کے بعد ہم آہستہ آہستہ اور بلند ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہم سامنے سے آنے والے درختوں سے بھی 10-12 فٹ کی بلندی پر آ گئے۔ ہماری رفتار ابھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ہم ریلوے لائن کے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ ہمارے دائیں بائیں لاہور شہر کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں بغیر کسی حرکت اور کوشش کے اپنے آپ روحنی بدرو کے ساتھ پرواز کر رہا تھا۔ ہم لاہور ریلوے اسٹیشن کے اوپر سے نکل گئے۔ جب اسٹیشن کی روشنیاں کافی پیچھے رہ گئیں تو میں نے روحنی سے پوچھا، اگر ہم اسی رفتار سے اڑتے رہے تو 2 دن میں جھانسی بھوپال کے جنگل میں پہنچیں گے۔ روحنی نے کہا، ہم سورج نکلنے سے پہلے پہلے اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اس کے فوراً بعد مجھے ایک ہلکا سا دھچکا لگا اور فضا میں ایک دم سے ہماری رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ لاہور شہر کی روشنیاں دیکھتے دیکھتے ہمارے نیچے سے گزر گئیں۔
ہماری بلندی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اب ہمیں نیچے اگر کوئی روشنی دکھائی دیتی تو وہ ایک نقطے کی طرح جھلملاتی نظر آتی اور کچھ ہی دیر بعد پیچھے رہ جاتی۔ تیز ہوا میں روہنی کے لمبے سیاہ بال اڑ رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا میرے سارے جسم سے ٹکرا رہی تھی، مگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ روہنی بدرو نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ کب پاکستان انڈیا کے بارڈر آئے اور کب گزر گئے، اور کب ہم ہندوستان کے ملک میں داخل ہو گئے۔ اب ہم اتنی بلندی پر فضا میں پرواز کر رہے تھے کہ مجھے نیچے رات کے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اپنے پاؤں کے نیچے اندھیرے کا ایک خلا ہی نظر آ رہا تھا۔ پھر کسی شہر کی روشنیاں جو ایک چھوٹی سی روشنی کی ڈھیری کی طرح تھی، بڑی تیزی سے پیچھے کی طرف نکل گئی۔ اس کے کچھ دیر بعد کچھ اور جھلملاتی روشنیوں کے نقطے نیچے سے گزر گئے۔ اب آسمان پر سحر کا نور جھلکنا شروع ہو گیا تھا اور ستاروں کے فانوس آہستہ آہستہ بجھنے لگے تھے۔ ہم ایک دوسرے سے کوئی بات کیے بغیر بڑی تیز رفتاری سے فضا میں پرواز کر رہے تھے۔ ایک بار ہمارے نیچے جھلملاتی روشنیوں سے کئی چھوٹے چھوٹے ڈھیر ادھر ادھر بکھرے ہوئے دکھائی دیے تو روہنی بدرو نے پرواز کے دوران پہلی بار زبان کھولی اور کہا، ہم بھارت کی راجدھانی دلی اور نئی دلی کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ میں نے اونچی آواز میں روہنی سے پوچھا، ہم بھارت کی فضائی حدود میں پرواز کر رہے ہیں اور ابھی تک انڈین ایئر فورس کے کسی جیٹ فائٹر طیارے نے ہمارا پیچھا نہیں کیا، کیا ہم انہیں کسی ریڈار پر نظر نہیں آ رہے؟ مجھے روہنی بدرو کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، دنیا کے کسی ریڈار میں اتنی شکتی اور طاقت نہیں کہ وہ ہمیں دیکھ سکے۔ ہم چونکہ سطح زمین سے کافی بلندی پر پرواز کر رہے تھے، اس لیے ہمیں مشرقی آسمان کے افقی کناروں پر سب سے پہلے طلوع ہوتے ہوئے سورج کی گلابی روشنی نظر آنے لگی تھی۔ آسمان پر سحر کا اجالا نمودار ہو چکا تھا۔ مجھے ایک بار پھر روہنی کی آواز سنائی دی، تھوڑی ہی دیر میں ہم قلعہ روہت گڑھ کے اوپر اترنے والے ہیں۔ میں نے نیچے زمین کی طرف دیکھا۔ دن کے ہلکے ہلکے اجالے میں مجھے سوائے اونچی نیچی پہاڑیوں اور درختوں کے سیاہ دھبوں کے اور کچھ نظر نہ آیا۔ اچانک میرا جسم ہلکا ہو کر نیچے کی طرف جیسے گرتا ہی چلا گیا۔ روہنی نے کہا، گھبرانا مت، جب تک تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہم روہت گڑھ کے قلعے کی چھت پر اتر رہے ہیں۔ پھر ہماری رفتار اپنے آپ مدھم ہو گئی۔ اب نیچے جنگل کے درخت صاف نظر آ رہے تھے اور درخت اوپر ہماری طرف آ رہے تھے۔ پھر ان درختوں کے جھنڈوں کے درمیان ایک شکستہ پرانے قلعے کی چھت نمودار ہو گئی۔ یہ روہت گڑھ کا قلعہ ہی ہو سکتا تھا۔ ہم قلعے کی چھت پر اتر گئے۔ چھت کی 3 منڈیریں مسمار ہو چکی تھیں، صرف ایک منڈیر کا آدھا حصہ باقی رہ گیا تھا۔ یہ وہی منحوس قلعہ تھا جس کی ایک ویران حویلی کا سیب مجھ پر سوار ہو گیا تھا۔ اس قلعے میں واپس آنے پر میرا دل خوف سے ایک لمحے کے لیے بوجھل ضرور ہو گیا تھا، مگر یہ سوچ کر میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا کہ ایک بار جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے، اس کے بعد تو مجھے ہمیشہ کے لیے اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ روہنی کی بدرو مجھے قلعے کی تاریک سیڑھیوں میں سے لے کر نیچے ایک ایسے کمرے میں لے آئی جس پر ویرانی برس رہی تھی۔ دیواروں کا پلستر اکھڑ چکا تھا۔ اس کمرے میں سے ایک تاریک راستہ دوسرے کمرے میں جاتا تھا۔ روہنی کی بدرو میرے آگے چل رہی تھی۔ تاریک راہداری میں آ کر وہ رک گئی، میری طرف دیکھ کر بولی، اس وقت قلعے میں ہم دونوں اکیلے ہیں۔ پجاری رگھو کی بدرو ہیں، راکشش ہمارے آس پاس کہیں نہیں ہیں۔ پھر بھی تمہیں بڑی احتیاط کرنا ہوگی، میرے ساتھ ہی رہنا اور کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ ہم تاریک راہداری میں سے گزر گئے۔ دوسری طرف ایک اور کمرہ تھا جو نہ چھوٹا تھا نہ زیادہ بڑا تھا۔ اس کی دیواروں کا پلستر بھی اکھڑ چکا تھا۔ کمرے کے درمیان میں ایک چبوترا تھا جس میں سے ایک زینہ نیچے کسی تہانے میں اترتا تھا۔ روہنی کی بدرو تہانے کا زینہ اترنے لگی، میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ 10-12 سیڑھیاں اترنے کے بعد ہی مجھے نیچے سے ایک خوشبو سی آنا شروع ہو گئی۔ یہ خوشبو بڑی پراسرار تھی، مگر اس میں ایک عجیب قسم کی اداسی کا احساس تھا۔ ہم ایک تہانے میں آ گئے۔ تہانے کی ایک لمبی محرابی کھڑکی کی جالیوں میں سے گلابی رنگ کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس روشنی میں میں نے تہانے کا جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ تہانے کے وسط میں ایک تخت بچھا ہوا تھا جس کے اوپر ایک چھتری بنی ہوئی تھی۔ اس چھتری پر ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے جو کھڑکی سے آتی گلابی روشنی میں چمک رہے تھے۔ تخت پر سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا اور سبز رنگ کے گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ کمرے کے کونے میں بھی ایک چھوٹا سا چبوترا تھا جس کی 3 سنگ مرمر کی سیڑھیاں تھیں۔ اس چبوترے کے اوپر ایک تابوت پڑا تھا جس کے اوپر بھی ایک ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی چھتری نے سایہ کر رکھا تھا۔ اس چبوترے کے عقب میں دیوار پر سرخ رنگ کا پردہ گرا ہوا تھا۔ اس پراسرار کمرے کی فضا اداس کر دینے والی خوشبو سے بوجھل ہو رہی تھی۔ روہنی کی بدرو آہستہ آہستہ چل کر تابوت والے چبوترے کے پیچھے دیوار پر گرے ہوئے سرخ پردے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں چبوترے کے پاس ہی کھڑا رہا۔
روہنی کی بدرو نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ اس آسیبی قسم کے تہانے کی فضا میں میرے اعصاب پر ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہونے لگا تھا۔ روہنی کی بدرو نے سرگوشی ایسی آواز میں کہا، اب میں تمہیں ایسی شے دکھانے والی ہوں جسے دیکھ کر تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر اس نے دیوار پر گرے ہوئے پردے کو آہستہ سے ایک طرف ہٹا دیا۔ کھڑکی کی جالیوں میں سے آتی ہوئی روشنی سیدھی دیوار پر آ کر پڑی۔ میں نے اس کی روشنی میں دیوار پر سنہری فریم والی روغنی رنگوں سے بنائی ہوئی ایک تصویر لگی دیکھی جس پر پھولوں کے ہار پڑے تھے۔ یہ تصویر مغل زمانے کے کسی شہزادے کی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے سر پر کلگی دار سنہری پگڑی تھی۔ پگڑی کی ایک پٹی جواہرات اور ہیروں سے مرصع تھی۔ شہزادے کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا، جس طرح کے عام طور پر مغل بادشاہوں کی تصویروں میں ہوا کرتا ہے۔ اس تصویر پر نظر پڑتے ہی مجھے جو پہلا احساس ہوا وہ یہ تھا کہ جس شخص کی یہ تصویر ہے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ روہنی بدرو بھی میرے بائیں جانب کھڑی تصویر کو بڑی محویت کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، یہ میرے خاوند مغل صوبیدار شہزادہ شیروان کی تصویر ہے۔ آج سے 300 برس پہلے اس قلعے میں ہماری بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ کیا تم اس تصویر کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں دیکھ رہا ہوں۔ روہنی نے کہا، اسے اور قریب ہو کر غور سے دیکھو۔ میں تصویر کے اور قریب ہو گیا اور تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ جیسے جیسے میں تصویر کو دیکھ رہا تھا ایک عجیب سا احساس میرے رگوں پے پر مسلط ہو رہا تھا۔ میں بیان نہیں کر سکتا تھا کہ اس تصویر نے مجھے کس قدر حیرت زدہ کر دیا تھا۔ روہنی نے شکستہ سی آواز میں کہا، کیا تم نے ابھی تک اپنی تصویر کو نہیں پہچانا؟ میں نے تو پہلی نظر میں ہی تمہیں پہچان لیا تھا کہ یہی میرا شہزادہ شیروان ہے۔ وہ تصویر ہبہو میری شکل تھی، میری ہی آنکھیں، میری ہی ناک اور میرے ہی ہونٹ اور میری ہی پیشانی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میں نے مغل بادشاہوں کے زمانے کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں بت بنا اپنی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی کہ میں روہنی سے کہتا کہ یہ میری تصویر نہیں ہے۔ روہنی کی بدرو نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولی، اس طرف آؤ، میں تمہیں ایک اور تصویر دکھاتی ہوں۔ وہ چند قدم چلا کر ساتھ والی دیوار کے پاس لے گئی۔ اس دیوار کے پاس سنگ مرمر کی میز پر ایک شمع دان پڑا تھا۔ روہنی کی بدرو نے اس شمع کو ایک انگلی سے چھوا۔ انگلی کے چھوتے ہی شمع دان ایک دم سے روشن ہو گیا۔ میں نے بائیں ہاتھ میں شمع دان اٹھا لیا اور آگے بڑھ کر دائیں ہاتھ سے دیوار پر گرے ہوئے سرخ مخمل کے پردے کو ایک طرف ہٹا دیا۔ پردے کے پیچھے دیوار پر فرش سے اوپر تک گئی ہوئی ایک قدادم تصویر لگی تھی۔ یہ بھی روغنی رنگوں سے بنی ہوئی تصویر یعنی آئل پینٹنگ تھی۔ اس تصویر میں خوبصورت عورت شاہانہ لباس میں مرصع کرسی پر بیٹھی تھی اور ایک شاہانہ لباس والا نوجوان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس نوجوان کے بھی سر پر ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے۔ روہنی کی آواز آئی، اس تصویر کو دیکھ رہے ہو شیروان؟ یہ تمہاری اور میری، ہم دونوں کی اکٹھی تصویر ہے۔ میں چونک اٹھا۔ روہنی کی بدرو نے پہلی بار مجھے اپنے مردہ خاوند شیروان کے نام سے بلایا تھا۔ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ اس تصویر میں جو عورت کرسی پر بیٹھی تھی وہ روہنی ہی تھی اور جو نوجوان اس کے پہلو میں شاہانہ لباس میں کھڑا تھا وہ میں ہی تھا۔ لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آج سے 300 سال پہلے بھی میں اس دنیا میں ایک مغل شہزادے کے روپ میں موجود تھا اور اس عورت کا خاوند رہ چکا تھا۔ میں نے روہنی سے کہا، ہو سکتا ہے میری شکل اس آدمی سے جو تمہارا خاوند تھا ملتی جلتی ہو۔ یہ میں نہیں ہوں، میری شکل و صورت کا آدمی ہے۔ روہنی کی بدرو نے ایک آہ بھری اور کہنے لگی، ایسا تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم نے ایک مسلمان گھرانے میں جنم لیا تھا۔ تمہارے مذہب میں انسان کا کوئی دوسرا جنم نہیں ہوتا، مگر مرنے کے بعد وہ صرف حشر کے دن ہی اللہ کے حکم سے اٹھایا جائے گا۔ میں نے گرچہ اسلام قبول کر لیا تھا مگر میری پیدائش ایک ہندو گھرانے میں ہوئی تھی اور یہ عقیدہ میرے خون میں رچ بس چکا تھا کہ ایک ہندو عورت یا مرد مرنے کے بعد اپنے کرموں کے مطابق دوسرا جنم لیتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ تمہیں اپنی شکل دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ حقیقت میں تم ہی ہو۔ لیکن اب میں تمہیں ایک اور چیز دکھاتی ہوں، ہو سکتا ہے اسے دیکھ کر تمہیں یقین آ جائے کہ تم آج سے 300 سال پہلے میرے خاوند تھے۔ اب وہ مجھے اس تابوت کے پاس لے گئی جو کمرے کے وسط میں چبوترے پر رکھا ہوا تھا اور جس پر ایک زرنگار چھتری نے سایہ ڈالا ہوا تھا۔ اس نے مجھے تابوت کے پاس اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور تابوت کے ڈھکن کو دونوں ہاتھوں سے ایک طرف سرکا دیا۔ ایک عجیب ڈراؤنی آواز کے ساتھ ڈھکن ایک طرف کو ہٹ گیا۔ روہنی کی بدرو نے شمعدان اٹھا کر آگے کر دیا۔ شمع کی روشنی میں نے دیکھا تابوت کے اندر کسی شہزادے کی لاش پڑی تھی۔ یہ شہزادہ میں ہی تھا۔ یہ میری ہی لاش تھی، میری ہی شکل تھی، میری شکل کے ہی نقش و نگار تھے۔ کوئی بھی دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ یہ میری ہی لاش ہے۔ مجھ پر دہشت طاری ہو گئی۔ کبھی کسی انسان نے
اپنی لاش سامنے پڑی ہوئی نہیں دیکھی ہوگی۔ میں پہلا انسان تھا کہ تابوت میں پڑی ہوئی اپنی ہی لاش دیکھ رہا تھا، پھر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات میرے عقیدے عقل کے خلاف تھی، بالکل خلاف تھی۔ روہنی کہنے لگی، شیروان کیا تم اپنی لاش کو بھی پہچاننے سے انکار کرو گے؟ خوف کے مارے میرا گلا خشک ہو گیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ ایک اتفاق کی بات ہو گئی ہے کہ اس آدمی کی شکل میری شکل سے ملتی جلتی ہے۔ روہنی نے آہ بھر کر کہا، میں تمہیں ایک ایسی نشانی دکھاتی ہوں جسے دیکھ کر تمہیں یقین آ جائے گا کہ یہ تمہاری ہی لاش ہے۔ اس نے شمعدان تابوت کے کنارے پر رکھ دیا اور جھک کر شہزادی کی لاش کی گردن کے گرد لپٹا ہوا کفن ایک طرف ہٹا دیا اور کہا، یہ دیکھو۔ میرے داہنے کان کی لو کے نیچے گردن پر سورج گرہن کا ایک سیاہ نشان تھا۔ انسانی انگوٹھے کے نشان کے برابر سورج گرہن کا یہ نشان پیدائشی تھا۔ روہنی نے مغل شہزادی کی لاش کا کفن ایک طرف ہٹا کر مجھے اس کی گردن پر کان کے نیچے دیکھنے کے لیے کہا، تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ میرے ہم شکل شہزادی کی لاش کے کان کے نیچے بھی سورج گرہن کا وہی نشان موجود تھا۔ روہنی نے کہا، اسے ہاتھ لگا کر اپنی تسلی کر لو، یہ تمہارا ہی نشان ہے اور اصلی ہے، اسے کسی نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا۔ ایسا ہی نشان تمہارے کان کی لو کے نیچے بھی گردن پر موجود ہے، جو تم نے ضرور آئینے میں کئی بار دیکھا ہوگا۔ کیا اب بھی تم یقین نہیں کرو گے کہ تم ہی میرے خاوند شہزادہ شیروان ہو؟ میں نے کہا، میں اسے نہیں مانتا، یہ سب کچھ طلسم، جادوگری اور نظر کا فریب ہے، ورنہ یہ لاش اب تک گل سڑ چکی ہوتی۔ کوئی انسانی لاش 300 سال تک صحیح حالت میں نہیں رہ سکتی۔ روہنی کی بدرو نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، کوئی انسانی لاش اتنے برس صحیح حالت میں نہیں رہ سکتی، وہ بھی اب تک گل سڑ چکی ہوتی، لیکن میں نے اسے اپنی طلسمی طاقت سے صحیح حالت میں رکھا ہوا ہے، اور صرف اس لیے کہ اگر کبھی کسی جنم میں تم مجھے مل گئے اور تمہیں میری باتوں کا یقین نہ آیا تو میں تمہیں تمہاری لاش دکھا کر یقین دلانے کی کوشش کروں گی کہ تم ہی میرے خاوند مغل شہزادہ شیروان ہو، جس نے میری خاطر 300 برس بعد ایک بار پھر شہزادے شیروان کے روپ میں جنم لیا ہے۔ یہ سب بکواس ہے، میں نے غصے میں آ کر کہا، میں ایسی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں حیران ہوں کہ تم جو مسلمان ہو چکی ہو کس طرح ان خرافات پر یقین کرتی ہو۔ روہنی نے گہرا سانس لیا اور بولی، میں کیسے یقین نہ کروں جبکہ میں یہ سب کچھ حقیقت کے روپ میں اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں، اور اس حقیقت کو تم بھی دیکھ رہے ہو۔ میں نے کہا، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ طلسم ہے، کالا جادو ہے، نظر کا فریب ہے، تم نے مجھے نظر کے فریب میں مبتلا کر دیا ہوا ہے۔ روہنی نے کہا، تمہارے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ نظر کا فریب ہو، مگر میرے لیے یہ میری گزری ہوئی زندگی اور آنے والے جنموں کی بہت بڑی حقیقت ہے، اور اب جب کہ تم کو اس بات کا خود تجربہ ہو چکا ہے، تم اس جال میں پھنس چکے ہو، تمہاری جان کو ہر لمحے خطرہ ہے، اس وجہ سے بھی تم اس کو محض نظر کا فریب کہہ کر اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ روہنی نے بالکل صحیح کہا تھا، اگر وہ سب کچھ خرافات و توہمات کا کھیل ہی تھا، تب اس کھیل کا میں کا ہم کردار بن چکا تھا، اور روہنی کی مدد کے بغیر میں اس دلدل سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا، اگر تم یہی چاہتی ہو کہ میں یہی سمجھوں کہ تمہارے پچھلے جنم میں تمہارا خاوند رہ چکا ہوں اور میرا نام شیروان تھا، تو ٹھیک ہے، میں اسے مان لیتا ہوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ روہنی نے تابوت میں پڑی ہوئی اپنے خاوند مغل شہزادے شیروان کی لاش کو ایک نظر دیکھا اور تابوت کے اوپر ڈھکن ڈال دیا۔ شمعدان اس نے پہلے ہی اٹھا کر تابوت کے سرہانے کی جانب چبوترے پر رکھ دیا تھا۔ پھر اس نے بڑی محبت سے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی، میں تمہیں یہاں صرف یہ یقین دلانے کے لیے لائی تھی کہ تم میرے خاوند کی آتما ہو، جو تمہارا روپ دھار کر اس زندہ انسانوں کی دنیا میں صرف میری تلاش میں واپس آ گئی ہے۔ میں تمہیں یہ بتاؤں گی کہ ہم دونوں اپنے دشمن پجاری رگھو کی بدرو کے انتقام سے کیسے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ اوپر آ جاؤ۔ ہم تابوت والے تہخانے سے نکل کر قلعے کی دوسری منزل پر آ گئے۔ روہنی کہنے لگی، یہ کبھی ہمارا عالی شان محل ہوا کرتا تھا، تمہیں یاد نہیں رہا؟ مجھے سب یاد ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے کتنا پیار تھا۔ ہم صبح و شام محل کے باغ میں ہاتھ ڈال کر ٹہلا کرتے تھے۔ اب وہ باغ بھی اجڑ چکا ہے، یہ محل بھی کھنڈر بن چکا ہے۔ ہاں، اس بالکنی میں چل کر بیٹھتے ہیں، وہاں بیٹھ کر میں تمہیں بتاؤں گی کہ وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر ہم دونوں اپنے قاتل دشمن پجاری رگھو کی دشمنی سے نجات حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے پھر سے ایک ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جانے والی بات پر میرا یقین بھی نہیں تھا اور میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو۔ مجھے تو صرف اس غیبی دشمن سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنا تھا جو مجھ پر 3-4 مرتبہ قاتلانہ حملہ کر چکا تھا۔ اس کھنڈر محل کی بالکنی کبھی سنگ مرمر کی ہوا کرتی تھی،
اب اس کا رنگ کالا پڑ چکا تھا اور جنگلی بیلوں نے اسے آدھے سے زیادہ ڈھانپا ہوا تھا۔ یہ بالکنی قلعے یا اس کھنڈر محل کی دوسری منزل پر جنگل کے رخ پر تھی اور قلعے کی پرانی دیوار سے باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ بالکنی کی پتھر کی 2 جالیاں ٹوٹ چکی تھیں، صرف سامنے کے رخ کی جالیاں لگی ہوئی تھیں۔ فرش سلامت تھا، وہاں بیٹھنے کے لیے سوائے فرش کے اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ جب ہم بالکنی میں آئے تو میں نے دیکھا کہ اس دوران آسمان بادلوں میں چھپ چکا تھا اور بارش شروع ہو گئی تھی۔ جنگل کی طرف سے بارش میں بھیگی ہوئی بڑی خوشگوار ہوا آ رہی تھی۔ ہم بالکنی کے فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ ابھی روہنی بدرو نے اپنی داستان شروع نہیں کی تھی کہ بارش تیز ہو گئی اور اس کی بوچھاڑ بالکنی میں ہم پر آنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ بارش کی بوچھاڑ روہنی بدرو پر پڑ رہی تھی، مگر نہ تو اس کا چہرہ گیلا ہو رہا تھا، نہ اس کی زعفرانی ساڑی ہی بھیگ رہی تھی۔ اس کے برعکس میرے کپڑے بارش کی بوچھاڑوں میں بھیگنے لگے تھے۔ روہنی نے یہ دیکھ کر کہا، شیروان تم بارش میں بھیگ جاؤ گے، مجھ پر تو بارش کا کوئی اثر نہیں ہوگا، چلو ہم کسی اور جگہ چل کر بیٹھتے ہیں۔ ہم بالکنی سے اٹھ گئے۔ میں نے روہنی سے کہا، روہنی، اس نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا، تم مجھے روہنی مت کہا کرو، مجھے سلطانہ کہہ کر بلایا کرو، یاد نہیں یہ نام تم نے خود رکھا تھا اور تمہیں بہت پسند تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، جانے میری بلا، میں نے تمہارا یہ نام کب رکھا تھا؟ اوپر سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں سلطانہ کہہ کر ہی بلایا کروں گا۔ اب کہو تم کیا کہنے والے تھے؟ روہنی نے پوچھا۔ میں نے کہا، یہاں اس قلعے میں تو بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ روہنی نے پوچھا، تم کہاں بیٹھنا پسند کرو گے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں وہیں لیے چلتی ہوں۔ مجھے یاد آ گیا کہ روہنی تو ایک بدرو ہے، وہ تو مجھے جہاں چاہے لے جا سکتی ہے۔ میں نے کہا، کسی ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں ہم سکون کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر سکیں اور میں کچھ ناشتہ وغیرہ بھی کر لوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ روہنی ہنس پڑی، کہنے لگی، شیروان، جب میں زندہ تھی تو میرے خاوند اور میں تمہاری پتنی ہوا کرتی تھی، تب بھی تمہیں صبح کے وقت بڑی بھوک لگا کرتی تھی اور میں نے شاہی باورچی کو حکم دے رکھا تھا کہ تمہارا ناشتہ دن کے پہلے وقت میں تیار کروا کر محل میں بھجوایا کریں۔ کاش تمہیں وہ سب کچھ یاد ہوتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آہستہ آہستہ تمہیں وہ سب کچھ یاد آ جائے گا اور تم مجھے پہچان لو کہ میں مایوس نہیں ہوں۔ روہنی نے پھر وہی باتیں شروع کر دی تھی جن سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا، اچھا یہ بتاؤ ہم کہاں جائیں؟ روہنی نے کہا، ہم جھانسی چلتے ہیں اور وہاں ایسے کئی ہوٹل ہیں جہاں تمہیں کھانے کو بہت کچھ مل جائے گا، تم بیٹھنا بھی وہاں پسند کرو گے۔ میں نے اسے کہا، ہمارے پاس تو انڈین کرنسی 1 روپیہ بھی نہیں ہے، ہم ناشتے وغیرہ کا بل کہاں سے ادا کریں گے؟ اس پر روہنی نے مسکراتے ہوئے کہا، بل میں ادا کروں گی، تم اس کی فکر نہ کرو، آؤ میرے ساتھ۔ تم تو واپس بالکنی میں جا رہی ہو؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، ہم بالکنی کے راستے ہی باہر جائیں گے۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ ہم بالکنی میں آ گئے۔ بارش موسلا دھار ہو رہی تھی، بارش کی بوچھاڑیں ہم دونوں پر پڑ رہی تھیں، مگر میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ میں بارش میں بالکل نہیں بھیگ رہا تھا۔ میں نے کہا، میں بارش میں کیوں نہیں بھیگ رہا سلطانہ؟ وہ کہنے لگی، جب تک تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے گا تم بارش میں نہیں بھیگو گے، تیار ہو جاؤ، ہم جھانسی جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ کو ذرا سا کھینچا اور ہم بالکنی سے پرواز کر گئے۔ ہم موسلا دھار بارش میں جنگل کے درختوں کے اوپر سے ہو کر اڑ رہے تھے۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا تجربہ تھا جسے میں مرتے دم تک فراموش نہ کر سکوں گا۔ میں نے پرندوں کو بارش میں اڑتے دیکھا تھا، میں نے ہوائی جہازوں کو بارش میں پرواز کرتے دیکھا تھا، لیکن کبھی کسی انسان کو بارش میں پرواز کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اور یہاں میں خود بارش میں زمین سے نہ جانے کتنے فٹ کی بلندی پر درختوں کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ دوسری حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بارش کی بوچھاڑیں مجھ پر پڑ رہی تھی، مگر میں بالکل نہیں بھیگ رہا تھا۔ خدا جانے ہماری رفتار کتنی تھی۔ ہم بہت جلد جنگل کے اوپر سے گزر کر کھیتوں پر آ گئے۔ میں نے نیچے دیکھا، نیچے مجھے ایک ریلوے لائن نظر آئی جو بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس وقت ہم زمین سے زیادہ 50 فٹ کی بلندی پر اڑ رہے تھے۔ روہنی نے کہا، یہ بامبے بروڈا ریلوے لائن ہے اور بھوپال سے جھانسی کی طرف جا رہی ہے۔ ہماری رفتار کافی تیز ہو گئی تھی کیونکہ ہمارے نیچے سے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ کھڑے درخت اور ریلوے لائن کے سگنل بڑی تیزی سے پیچھے کی طرف جا رہے تھے۔ اتنی تیز رفتار کے ساتھ پرواز کرنے کی وجہ سے ہوا کے طوفانی تھپیڑے ہمیں لگنے چاہیے تھے، مگر ہمیں صرف اتنی ہی ہوا لگ رہی تھی کہ روہنی کے لمبے بال پیچھے کی جانب اڑ رہے تھے اور ہوا صرف مجھے چھو کر گزر رہی تھی۔ ہم جھانسی شہر کی فضائی حدود میں داخل ہو گئے۔ جھانسی شہر ابھی اپنی اصل وضع ہی میں تھا۔ شہر کے باہر ماڈرن کالونیاں آباد نہیں ہوئی تھیں، آبادی بھی نہیں بڑھی تھی۔ شہر کے ارد گرد ایک خوبصورت باغ تھا، وہاں انگریزوں کے زمانے کا ایک ہوٹل تھا جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ہوٹل میں امیر لوگ آ کر ٹھہرا کرتے تھے یا پھر یورپ سے آئے ہوئے انگریز لوگ وہاں آ کر ٹھہرتے تھے۔ بارش کی وجہ سے سڑکوں پر رش بالکل نہیں تھا، باغ تو خالی پڑا تھا۔ ہم باغ کے کونے میں اتر گئے۔ میں نے سلطانہ سے کہا، تم میرے ساتھ انسانوں کے درمیان جا رہی ہو جو میری طرح زندہ ہیں، کیا تم انہیں نظر آؤ گی یا ان کی نظروں سے غائب ہوگی؟ روہنی کہنے لگی، میں انہیں اسی طرح نظر آؤں گی جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو، مجھے ان کے سامنے غائب ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد
ہم وہاں سے اٹھ کر کسی دوسری جگہ جنگل میں چلے جائیں گے۔ انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا عالیشان ہوٹل وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ اس کی لابی پر پڑا ہوا رنگ برنگا سائبان دور سے نظر آ رہا تھا۔ روہنی کہنے لگی، ہم اس ہوٹل میں بیٹھ کر باتیں کریں گے، تم یہاں ناشتہ بھی کر لینا۔ ہم بارش ہی میں ہوٹل کی جانب چل پڑے۔ روہنی نے ابھی تک میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، جس کی وجہ سے میں بارش میں بھیگ نہیں رہا تھا۔ میں نے قمیض پتلون پہن رکھی تھی، مگر روہنی بڑے خوبصورت لباس میں تھی۔ اپنے گلے کا قیمتی ہار اور سر پر رکھا ہوا جواہرات کا تاج اس نے قلعے میں غائب کر دیا تھا، اس لیے کہ اسے اس شاہانہ تاج میں دیکھ کر خواہ ان لوگوں کی نظروں میں آ سکتی تھی جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ پرانی طرز کا ہوٹل تھا۔ کھلے کمرے میں جگہ جگہ گول میزیں کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ ہر میز پر پھولوں والا گلدان پڑا تھا۔ کچھ خوش لباس لوگ بڑی خاموشی سے کہیں کہیں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ہم بھی ایک میز کے پاس جا کر بیٹھ کے سرخ وردی والا بہرا آیا تو میں نے اسے ناشتہ لانے کو کہا۔ وہ چلا گیا تو میں نے روہنی سے پوچھا، کیا تمہیں کبھی بھوک نہیں لگتی؟ روہنی مسکرانے لگی۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے 300 سال سے کچھ نہیں کھایا؟ وہ بولی، نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اگر کہیں کچھ کھانا پڑ جائے تو کھا بھی لیتی ہوں، لیکن میں کھانے پینے کی محتاج نہیں ہوں۔ میں صرف تمہارے لیے انسانی جسم میں ظاہر ہوئی ہوں، ورنہ میں ایک روح ہوں، آتما ہوں جو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے زمین اور آسمان کے درمیان بھٹک رہی ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی۔ عورت کا دوسرا جنم اسی انسانی روپ میں ہوا ہے اور مجھے اس جنم میں اپنا خاوند شیروان مل گیا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے تو تم بھول جاؤ۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب پجاری رگو کی بدرو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی تو میں فوراً تم سے الگ ہو جاؤں گا۔ بہرا خاموش قدموں سے ناشتے کا ٹرے لے کر آ گیا۔ میں ناشتہ کرنے لگا۔ روہنی نے اپنے لیے کافی کی ایک پیالی خود ہی بنا لی اور خاموشی سے پینے لگی۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، شیروان، تمہارے کپڑے بہت پرانے ہو چکے ہیں، میں چاہتی ہوں تم یہاں کسی دکان سے نئے ریڈی میڈ کپڑے خرید لو۔ میں نے کہا، اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ بولی، اس کی تم فکر کیوں کرتے ہو، میرے پاس بہت پیسے ہیں۔ میں زیر لب مسکراتے ہوئے اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ ہم جس میز پر بیٹھے تھے وہ ہال کمرے کے کونے میں تھی۔ ہمارے ارد گرد کی میزیں خالی تھیں۔ میں نے کافی پیتے ہوئے سے پوچھا، سلطانہ، تمہاری زندگی کی تقریباً ساری کہانی تمہاری زبانی مجھے معلوم ہو چکی ہے۔ میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے دشمن پجاری رگو نے تمہیں قتل کیوں کیا تھا؟ اس نے بڑی خاموشی سے میری بات سنی، پھر کافی کی پیالی آہستہ سے میز پر رکھ دی اور ایک ہاتھ سے اپنی زعفرانی ساڑی کا پلو سینے پر درست کرتے ہوئے بولی، پجاری رگو ہماری چھوٹی سی ریاست کا شاہی پجاری تھا۔ میری ماتا جی مجھے گیتا اور ویدوں کی تعلیم دلانے کے لیے پجاری رگو کے پاس شاہی مندر میں بھیج دیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں میری عمر 10-12 سال کی تھی اور میں بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ پجاری رگو مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ پھر جب میں جوان ہوئی تو مجھے صوبیدار اور ریاست کے حکمران کے بیٹے شہزادے شیروان سے محبت ہو گئی۔ ہم دونوں چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے۔ پجاری رگو کو یہ بات سخت ناگوار تھی، مگر وہ شہزادہ شیروان کے باپ کا ملازم تھا۔ میرے خلاف سوائے اس کے کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے ماتا جی سے میری شکایت کر دی کہ میں ایک ہندو برہمن لڑکی ہوں اور مسلمان شہزادے سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتی ہوں۔ ماتا جی نے مجھے منع کیا، مگر میں شہزادے شیروان کی محبت میں سب کچھ بھلا چکی تھی۔ میرے پتا جی سرخباش ہو چکے تھے جو مغل صوبیدار کے وزیر تھے۔ میں شہزادے شیروان سے چھپ چھپ کر ملتی رہی۔ پھر ایسا ہوا کہ شیروان کے والد کا انتقال ہو گیا اور شیروان ریاست کا حکمران ہو گیا۔ صوبیدار بنتے ہی اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ میں شادی کے بعد مسلمان ہو گئی۔ ایک تو میں نے شیروان سے شادی کر لی تھی، دوسرے میں نے ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ پجاری رگو میرا جانی دشمن بن گیا اور در پردہ مجھے قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگا، مگر شہزادہ شیروان کے ہوتے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے اسے کون ٹال سکتا ہے؟ میرا خامد اور میرا محبوب شہزادہ شیروان کچھ روز بیمار رہنے کے بعد چل بسا۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ ماتا جی پہلے ہی سرخباشی ہو چکی تھی۔ اگرچہ میں نے ریاست کا تخت سنبھال لیا تھا، مگر میں آخر ایک کمزور عورت تھی اور اپنے دشمن پجاری رگو کی سازشوں کا اکیلی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک رات میں اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھی۔ 4 حبشی غلام خوابگاہ میں داخل ہوئے اور مجھے زبردستی اٹھا کر قلعے کے اس تہھانے میں لے گئے جہاں تم نے مجھے قتل ہوتے دیکھا تھا۔ وہاں مجھے چبوترے پر باندھ کر لٹا دیا گیا اور پجاری رگو کے حکم سے مجھے قتل کر دیا گیا۔ مجھے قتل کرنے کے بعد اس نے اپنی طلسمی طاقت سے میری آتما کو ایک مرتبان میں بند کر کے مرتبان چبوترے کے شگاف میں دفن کر دیا تاکہ میں مرنے کے بعد کسی جنم میں بھی دنیا میں واپس نہ آ سکوں اور یوں میری آتما کو کبھی نروان نصیب نہ ہو۔ میرے قتل کے منظر کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، اس منظر کی حقیقت کیا تھی؟ روہنی بدرو نے کہا، میرے قتل کے 15-20 سال بعد پجاری رگو بھی مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کی روح نے ایک بدرو کی شکل اختیار کر لی۔
کیونکہ اس نے ایک زندہ انسان کو قتل کیا تھا، جو بہت بڑا پاپ ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال ٹھیک اسی دن اور اسی وقت آدھی رات کو جب مجھے رگو کے حبشی غلاموں نے قتل کیا تھا، رگو کی بدرو ان غلاموں کی بدرو کے ساتھ قلعے کے محل میں ظاہر ہوتی۔ پجاری رگو کی بدرو اپنے زبردست جادو کے اثر سے میری آتما کو واپس لا کر میرے جسم میں داخل کرتا اور میرے قتل کا بھیانک منظر ایک بار پھر دہرایا جاتا۔ یہ یا تو رگو پجاری کے ضمیر کو اس کے گناہ کی سزا مل رہی تھی، یا پجاری رگو کی بدرو مجھے ایک بار پھر قتل کر کے تسکین حاصل کرتی تھی۔ بہرحال یہ منظر ویران قلعے کے اندر ہر سال ایک خاص رات کو دہرایا جاتا تھا۔ مجھے اسی طرح حبشی غلام قتل کرتے اور پھر پجاری رگو کی بدرو میری آتما کو مرتبان میں بند کر کے چبوترے کے شگاف میں دفن کر دیتی۔ اس کے طلسمی منتروں کے اثر سے میری آتما کا آواگون کا چکر رک گیا تھا۔ اگر آواگون کا چکر چلتا رہتا اور میں اپنے ہندو عقیدے کے مطابق، اپنے اچھے برے کرموں کے مطابق ایک جنم سے دوسرا جنم لیتی رہتی، تو میں امید کر سکتی تھی کہ کبھی نہ کبھی میرے برے اعمال کی سزا ختم ہو جائے گی اور مجھے جنم جنم کے چکر سے نجات مل جائے گی۔ لیکن میرے دشمن اور میرے قاتل پجاری رگو نے میری آتما کو مرتبان میں بند کر کے میری آتما کی ترقی کا راستہ بند کر دیا تھا، اور میری آتما مرتبان میں ہمیشہ کے لیے قید ہو کر رہ گئی تھی۔ لیکن آخر میرے محبوب شہزادے کی روح کو مجھ پر رحم آ گیا اور اس نے میری نجات کے لیے تمہیں اپنے روپ میں بدل کر قلعے میں بھیج دیا۔ یہ وہی منحوس رات تھی جس رات کو آج سے 300 برس پہلے مجھے قتل کیا گیا تھا۔ تم نے قلعے کی گیلری میں چھپ کر مجھے قتل ہوتے دیکھا اور پھر قاتل رگو کو مرتبان میں میری آتما کو بند کر کے چبوترے کے اندر دفن کرتے دیکھا۔ چونکہ میرے محبوب شہزادے شیروان کی روح نے تمہیں میری نجات کے لیے بھیجا تھا، اس لیے تمہارے دل میں خیال ہے کہ دیکھا جائے قاتل پجاری رگو نے مرتبان میں کیا چیز بند کر کے مرتبان کو دفن کیا۔ جب مجھے قتل کرنے کا خونی منظر ختم ہو گیا اور پجاری رگو اور حبشی غلاموں کی بدروہیں غائب ہو گئیں، تو تم گیلری سے اتر کر چبوترے کے پاس آئے۔ تم نے چبوترے کی اینٹیں اکھاڑ کر مرتبان باہر نکالا۔ میری آتما مرتبان کے اندر قید اپنی محبت کی طاقت کے زیر اثر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھر تم نے مرتبان کھول دیا۔ مرتبان کے کھلتے ہی میری آتما قاتل پجاری رگو کے منحوس طلسم کی قید سے آزاد ہو گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں۔ میں نے تمہیں دیکھتے ہی تمہارے روپ میں اپنے محبوب شہزادے شیروان کو پہچان لیا تھا، لیکن تم نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ اس کے بعد میرے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ تم مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، یہ سب کچھ بعد میں بھی ہو سکتا تھا۔ اس وقت میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ قاتل پجاری رگو سے تمہاری جان کیسے بچائی جائے۔ تم نے میری آتما کو آزاد کر دیا تھا اور پجاری رگو میرے ساتھ اب تمہارا بھی دشمن ہو گیا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے تو اتنی آسانی سے دوبارہ اپنے طلسم کے چکر میں قید نہیں کر سکے گا، لیکن تمہیں بڑی آسانی سے ہلاک کر دے گا۔ بس اس کے بعد میرے فرض اور میری محبت کا تقاضا یہی تھا کہ تمہیں پجاری رگو کے ہر قاتلانہ حملے سے بچایا جائے۔ چنانچہ جب بھی پجاری قاتل نے تمہاری جان لینے کی کوشش کی، میں نے عین وقت پر پہنچ کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ یہ سلسلہ اس وقت سے لے کر جب تم نے میری آتما کو رگو کی قید سے آزاد کیا تھا اس وقت تک جاری ہے۔ میں نے پوچھا اور یہ منحوس سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ روہنی نے کہا میں تمہیں یہی بتانے کے لیے اپنے ساتھ لائی ہوں کہ تمہیں کیسے اس خونی چکر سے نکالا جا سکتا ہے۔ میں نے بے چینی سے کہا میں نے تمہاری رام کہانی سن لی، اب خدا کے لیے جلدی سے یہ بتاؤ کہ میں اس منحوس چکر سے کیسے آزاد ہو سکتا ہوں۔ روہنی کافی بنا رہی تھی، کہنے لگی یہاں سے میں تمہیں اپنے ساتھ بدروحوں کی دنیا میں لے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا تم ایک بدروح ہی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، بدروحوں کی دنیا میں جا کر خدا جانے میرا کیا حال ہوگا۔ روہنی نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولی میں بری آتما نہیں ہوں، یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ تم میرے محبوب شہزادے کے روپ میں ضرور ہو، مگر چونکہ میرا محبوب شیروان مسلمان تھا اس لیے یہ اس کا دوسرا جنم نہیں ہے۔ مسلمانوں میں کوئی آواگون نہیں ہوتا۔ اگر میں نے کسی مسلمان گھرانے میں جنم لیا ہوتا تو میں بھی آواگون کے چکر سے آزاد ہوتی، لیکن یہ میری بدقسمتی ہی ہے۔ اگرچہ میں مسلمان ہو گئی تھی لیکن میرا جنم ہندو ماتا پتا کے ملاپ سے ہوا تھا۔ آواگون میرے ساتھ ہی میرے روح میں داخل ہو گیا تھا، لیکن شہزادہ شیروان کا جنم ایک مسلمان ماتا پتا سے ہوا تھا، اس کا کوئی دوسرا جنم نہیں تھا۔ لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور موت کے بعد بھی اسے میرا احساس تھا، چنانچہ اس نے تمہیں اپنا روپ دے کر میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ وہ میرے لیے یہی کر سکتا تھا اور اس کا اتنا کرنا ہی میرے لیے بہت تھا۔ اب میں تمہارے سامنے اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ حقیقت میں تم میرے محبوب شہزادے شیروان نہیں ہو اور یہ شیروان کا دوسرا جنم نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جس طرح میں نے تمہیں پہچانا تھا تم بھی مجھے دیکھتے ہی پہچان لیتے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا کہ تمہاری شکل شہزادے شیروان سے ملتی جلتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تمہارے دل میں مرتبان کھول کر میری آتما کو آزاد کرنے کا خیال میرے محبوب شیروان کی روح نے ہی تمہارے دل میں ڈالا تھا۔ میں روہنی کی کافی داستان سن چکا تھا۔ میں نے کہا سلطانہ
تم مختصر الفاظ میں مجھے یہ بتاؤ، تم مجھے اپنے ساتھ بدروحوں کی دنیا میں لے جا رہی ہو، کیا بدروحوں کی دنیا سے میں زندہ واپس آ جاؤں گا؟ روہنی نے اس کے جواب میں کہا، تم وہاں میرے ساتھ جاؤ گے، کسی بدروح کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ تمہیں ہاتھ بھی لگا سکے۔ میں نے اسے ایک بڑا اہم سوال پوچھا، میں نے کہا، لیکن قاتل پجاری رگو کی بدروح بھی تو وہی ہوگی، اور وہ میری دشمن بدروح ہے، کیا وہ مجھے بدروحوں کی دنیا سے زندہ واپس جانے دے گی؟ روہنی نے کہا، بدروحوں کی جس دنیا میں تمہیں لے کر جا رہی ہوں، پجاری رگو کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی بدروحوں کی دنیا دوسری ہے، وہ کسی اور بدروحوں کی دنیا کا سردار ہے، اور پھر میں تمہیں غائب کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ اتنے میں ہوٹل کا باوردی بیرا قریب سے گزرا تو روہنی نے اسے بلا کر کہا، ناشتے کا بل لے آؤ۔ میں روہنی کا منہ تکنے لگا، یہ بل کہاں سے ادا کرے گی؟ جب بیرا چلا گیا تو روہنی میرے دل کی بات سمجھتے ہوئے بولی، اس وقت جھانسی شہر کے اوپر زمین کے اندر دولت کے جتنے خزانے ہیں میں ان سب کو دیکھ رہی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں حاصل کرنے کے لیے ہم بدروحوں کو بھی ایک اخلاقی ضابطے کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ روہنی نے زعفرانی ساڑی کے نیچے اسی رنگ کا بلاؤز پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی پرس وغیرہ نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ اپنے بلاؤز کے اندر سے کچھ روپے نکالے گی، لیکن اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ کے اوپر اپنی ساڑی کا پلو ڈال دیا۔ دوسرے لمحے اس نے پلو ہٹا کر ہاتھ کھولا تو اس کے ہاتھ میں انڈین کرنسی کے 100 کے نوٹوں کی ایک گڈی تھی۔ ہندوستان کو آزاد ہوئے زیادہ مدت نہیں ہوئی تھی اور ابھی 100 روپے کے نوٹ کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی۔ بیرا بل لے کر آ گیا۔ بڑا مہنگا ہوٹل تھا، مگر ناشتے کا بل 60 روپے ہی بنا تھا۔ روہنی نے اس کی پلیٹ میں 100 روپے کا نوٹ رکھ دیا۔ بیرا چلا گیا تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، یہاں سے چل کر تمہیں اپنے لیے نئے کپڑے خریدنے ہوں گے، یہ کپڑے بڑے گندے ہو چکے ہیں۔ اس کے پاس بہت روپے تھے، جو چاہے خرید سکتا تھا۔ بیرا باقی پیسے لے کر آیا تو روہنی نے کہا، یہ تمہارا انعام ہے، تم رکھ لو۔ بیرے نے خوش ہو کر سلام کیا چلا گیا۔ ہم اٹھنے ہی والے تھے کہ میں نے دیکھا ایک آدمی 3 پولیس کے سپاہیوں کے ساتھ ہماری طرف آ رہا ہے۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ وہ کسی دوسری خالی میز کی طرف جا رہا ہے، لیکن جب وہ ہمارے پاس آ کر رک گیا تو میں نے اور روہنی نے اس کی طرف تعجب سے دیکھا۔ گہرے سانولے رنگ کا وہ آدمی قمیض پتلون میں تھا، چہرے پر سختی تھی۔ سپاہی ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے تھے جیسے انہوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا ہو۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا، کیوں جناب، کیا بات ہے؟ اس آدمی نے میری اور روہنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں پاکستانی جاسوس ہو اور غیر قانونی طور پر انڈیا میں داخل ہوئے ہو، میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں۔ پھر اس نے سپاہیوں سے کہا، انہیں ہتھکڑیاں لگا کر تھانے لے چلو۔ میں نے کہا، ہم پاکستانی جاسوس نہیں ہیں بھائی۔ میں نے کہا، ہم ہندوستان کے ہی رہنے والے ہیں اور عزت دار لوگ ہیں، آپ کو ہمارے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے۔ وہ آدمی بولا، مجھے کس طرح بات کرنی چاہیے میں اچھی طرح جانتا ہوں، بہتر یہی ہے کہ تم دونوں خاموشی سے میرے ساتھ تھانے چلے چلو، ورنہ مجھے دوسری طرح لے جانا بھی آتا ہے۔ میں کچھ کہنے لگا تو روہنی نے مجھے روک دیا اور اس پولیس کے آدمی سے کہا، ٹھیک ہے بھائی صاحب، ہمیں گرفتار کر لیجئے۔ میں نے روہنی سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے سلطانہ؟ پولیس کے آدمی نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم مسلمان ہو اور پاکستان سے یہاں جاسوسی کرنے آئے ہو، تمہارے پاس کوئی ویزا پاسپورٹ نہیں ہے۔ اس نے سپاہیوں سے کہا، گرفتار کر لو انہیں اور تھانے لے چلو۔ اور سپاہیوں نے یعنی مجھے اور روہنی کو ہتھکڑیاں لگا دی۔ میں حیران تھا کہ روہنی نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی تھی۔ حال میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ ہمیں حیرانی و تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ ہم سپاہیوں کے ساتھ چل پڑے۔ ایک سپاہی نے ہماری ہتھکڑی کی لوہے کی زنجیر تھام رکھی تھی اور دوسرے دونوں سپاہی ہمیں گھیرے میں لے کر چل رہے تھے۔ رائفلیں انہوں نے اس طرح پکڑ رکھی تھی جیسے ابھی ہمیں شوٹ کر دیں گے۔ مجھے روہنی بدرو پر غصہ آ رہا تھا۔ ہمیں سب لوگوں کے سامنے ہتھکڑیاں لگ گئی ہیں اور وہ اپنی غیبی طاقت کے باوجود یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے، لیکن بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ جس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی مہم پر روانہ ہونے والے تھے، اس کی خاطر ہمیں اپنی عزت کی تھوڑی سی قربانی دینی ضروری تھی۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو پہلے قدم پر ہی ہم ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو سکتے تھے۔ اس کی یہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بہرحال وہ ایک خاص وقت کے گزر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ وقت گزر گیا تو روہنی بدرو کی غیبی طاقت حرکت میں آ گئی۔